بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ بچے بہت اہم ہیں، آج نہیں صدیوں سے اہم ہیں، اور بچوں کی تربیت بہت ضروری عنصر ہے کہ ہم ایسی بچوں کی تربیت کریں کہ وہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک اور شہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے آگے چل کر سود مند ثابت ہو۔ لیکن بچوں کی تربیت کے لیے جب ہم جو ہے اس پہ غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 3 ماحول ہیں جو بچے کو فراہم کیے جاتے ہیں، جن میں سے بچہ آٹومیٹک گزرتا ہے۔ پہلا ماحول جو ہے وہ گھر کا ہے، اور دوسرا ماحول گلی محلے کا ہے، اور تیسرا ماحول مدرسے یا اسکول کا ہے۔ اور جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور ماں کی گود سے یعنی اپنے گھر سے جو تربیت بچہ حاصل کرے گا وہ اس کا پہلا نقش ہے جو پوری زندگی اس پہ نقش رہے گا۔ آپ دیکھیے نا کہ بچہ جو ہے وہ بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، اور اس کے دل کی تختی بالکل صاف ہے، اس پہ جو کچھ لکھا جائے گا وہ نقش ہو جائے گا، اور زندگی میں اسی پہ عمل کرتا چلا جائے گا۔ ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اسکول میں داخل کروا دیں گے، مدرسے میں بچہ چلا جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے کہ جب ایک گھر کے اندر لڑائی ہے، ایک گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، والد اپنے بچے کے سامنے سگریٹ نوشی کر رہا ہے، بچے کو یہ بھی پتہ چل گیا جب اس نے شعور کی آنکھ کھولی کہ والد شراب نوشی بھی کرتا ہے، اور گھر کے اندر ایسا مال آ رہا ہے، ایسا سامان آ رہا ہے کہ جو مشکوک ہے۔ بچے اللہ کی طرف سے اللہ کا انعام ہے اور بڑے جینیس ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ٹیچر تھے اشرف صاحب، وہ ایک بات کہتے تھے، میں ان کے پاس اپنے بچے کو اسکول داخل کروانے کے لیے گیا نا، تو میں نے کہا یہاں روڈ آتی ہے درمیان میں سر، تو یہ روڈ کی کراسنگ بڑا مسئلہ ہے، مجھے اس کا خوف ہے۔ تو کہنے لگے انیس صاحب بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ جینیس ہوتے ہیں اور ان کا آئی کیو لیول ہم سے زیادہ اچھا ہے۔ سینکڑوں بچے گزر رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھی جا رہے ہیں۔ ہاں کچھ چند بچے ایسے ہوتے ہوں گے جو جلد بازی میں حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ بچے سیکھتے ہیں اور سب سے پہلے گھر سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ بڑے غصے والے تھے، ہمیشہ ان کے غصہ جو ہے وہ ناک پہ چڑھا رہتا تھا، اور جس سے بھی بات کرتے تھے بڑی سختی کے ساتھ کرتے تھے، تھوڑی سی بات ہوتی تھی تو غصے میں آ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا بابا جی یہ تو بتائیں کہ آپ میں اتنا غصہ کیوں ہے؟ آپ ذرا ذرا سی بات پر مارنے کے لیے مرنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ یہ جو غصہ ہے نا میرے اندر، یہ بھی میرے والدین کا
ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ وہ اس طرح کہ میرے والد صاحب بڑے سخت تھے اور گالی گلوچ بھی بڑی کرتے تھے، اماں کو بھی پیٹتے تھے خوب، اور جب میں گھر آتا تھا کہیں سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، سودا سلف غلط لے آیا اور کہیں جو ہے وہ کھیلنے کے لیے چلا گیا، تو جب میں گھر آتا تھا تو میری خوب پٹائی ہوتی تھی۔ جب میری پٹائی گھر میں ہوتی تھی تو میں باہر جا کر دوسرے بچوں کی، اپنے دوستوں کی اسی طرح پٹائی کرتا تھا۔ تو گھر سے جو بچہ سیکھ رہا ہے اس کو باہر آزما رہا ہے، وہی اس کے عمل میں آ رہی ہے بات۔ تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا والدین سے کہ دیکھیں، آپ میں پہلے جو عادات تھیں جب آپ کے بچے ہو گئے تو ان عادات کو چھوڑ دیجئے، ان عادات کو ترک کر دیجئے۔ ایک آدمی ملا، کہنے لگا قاری صاحب بڑی غلط عادتاں سی میرے اندر، میں سگریٹ بھی پیندا سی، گھر چ لڑائی بھی ہو جاندی سی، میں اپنی بیوی نو کٹ بھی لیندا سی۔ قاری صاحب اللہ نے مینوں بیٹی دے دیتی، جس دن دی بیٹی میرے گھر چ آئی ہے میں ساریاں ہی غلط عادتاں چھڑ دیتیاں بھی میری بیٹی تے غلط اثر نہ پوے۔ تو ساری غلط عادتیں آدمی کو چھوڑ دینی چاہیے، تبھی بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اب میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ 27-28 سال ہو گئے مجھے تعلیم و تربیت کے شعبے سے وابستہ۔ میں اپنے تجربے سے دیکھتا ہوں اور میں ان بچوں کا موازنہ کرتا ہوں کہ جو بچے جو ہیں وہ غلط عادات کے حامل ہیں، ان بچوں کا موازنہ کرتا ہوں جن کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ان بچوں کو دیکھتا ہوں جو بڑے تمیز سے بولتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھنے کے لیے، تربیت کے لیے تو ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن کئی بچے ایسے ہیں کہ وہ بڑے تمیزدار ہیں، اور کئی بچے ایسے ہیں بڑے بدتمیز ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جن کا کام ہی گالی گلوچ کرنا ہے، اور کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ تو جب میں ان کے بیک گراؤنڈ پہ نظر ڈالتا ہوں، کیونکہ میرے معاشرے کے بچے ہیں، میرے ہی شہر سے آتے ہیں، میں شہر کے اکثر افراد کو جانتا ہوں، تو جب میں ان کے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو گالی گلوچ کر رہا ہے بچہ، اس کے گھر میں، اس کی گلی محلے میں گالی گلوچ ہوتا ہے، اور جو بچہ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کے گھر میں تمیز سے بولنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو بچہ تمیز سے بات کر رہا ہے اس کے والدین تمیز سے بات کرنے والے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ تو یہ آداب ماں کی گود سے لے کر وہ آگے گیا ہے، غلط چیزیں بھی اور صحیح چیزیں بھی والدین سے لے کر گیا ہے۔ اس لیے میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کروں گا کہ جب بچے اللہ دے دے تو والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو چینج کر لیں، اپنی عادات کو چینج کر لیں، اپنے سلوک کو، اپنے بیہیویئر کو چینج کر لیں۔ اور دوسرا، گلی یا محلہ ہے، گلی محلے کا اثر بہت پڑتا ہے بچے پہ، کہ جب بچہ باہر جائے گا، کھیلنے کے لیے جائے گا، اگر آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو آوارہ ہو جائے گا، اگر سگریٹ وغیرہ پینے والے بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو ان جیسا ہو جائے گا، اگر لڑائی جھگڑا کرنے والے بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو اس جیسا ہو جائے گا۔ تو بچے جو ہیں وہ تو اثر لیتے ہیں، ماحول سے اثر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے جانا ہے اسکول، تقریباً 7-8 سال کا ہو جائے گا کم از کم، تو ابھی جلدی چلے جاتے ہیں بچے، 4 سال کے 5 سال کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسکول میں اساتذہ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جو چلتے ہیں، اساتذہ ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، لیکن وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو ایسا ماحول فراہم کریں، شروع سے ایسا ماحول فراہم کریں کہ بچوں کی عادتیں جو ہیں وہ اچھی راسخ ہوں، بری عادتیں راسخ نہ ہوں ان کے اندر، ورنہ وہ ان کی نیچر کا، ان کی طبیعت کا حصہ بن جائیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے، فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ راعی ہے اور تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے
رائی کہتے ہیں، آپ لغت میں اس کو دیکھیے، گلابان کو کہتے ہیں، بکریاں بھیڑیں چرانے والے کو کہتے ہیں، کہ جس طرح وہ اپنی بھیڑوں کو قابو رکھتا ہے، انہیں غلط ماحول سے بھی بچاتا ہے، سردی گرمی کا بھی خیال رکھتا ہے، بھیڑیے سے بھی بچاتا ہے، ان کی خوراک غذا کا بھی خیال رکھتا ہے، ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، بالکل باپ اسی طرح ہے کہ وہ اپنی اولاد کے نہ صرف کھانے پینے کا خیال رکھے بلکہ اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کا بھی خیال رکھے، اور پھر اخلاقی تربیت کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ اسلامی تربیت کا خیال رکھے، کہ جب بچے کو الفاظ سکھانا شروع کرے تو اچھے الفاظ سکھائے، اسلامک الفاظ سکھائے، پہلے کلمہ سکھائے، پہلے اللہ سکھائے، پہلے اللہ کی بات کرے، اللہ کے رسول کی بات کرے، تو جب اچھی باتیں سکھائے گا تو وہ بچہ اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوگا۔ تو ہر کوئی ہم میں سے یقین مانیے کہ اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں نا، تو ایک گھر کے باپ سے لے کر مربی تک، پیر و مرشد تک، ٹیچر تک، حتیٰ کہ ضلع کے ذمہ دار تک، اداروں کے ذمہ داروں تک، حتیٰ کہ صوبے کے ذمہ داروں تک، ملک کے ذمہ داروں تک یہ بات جاتی ہے کہ ہر کوئی ہم میں سے راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ دار ہے اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ تو یہی نہیں ہے کہ صرف اولاد کی اچھی تربیت نہ کریں گے تو ہمیں اچھا نہیں ملے گا، ہمیں اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا، ہمارے لیے وہ سود مند فائدہ مند نہ ہوگا، ہمارا تابع دار فرما بردار نہ ہوگا۔ نہیں، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، لہٰذا اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور شروع سے ہی ان کو اس نہج پہ چلانا ہے کہ وہ اچھے انسان بن سکیں، ان کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، ان کی عادات بھی اچھی ہو جائیں۔ دونوں چیزیں ہیں نا اہم، کہ ہمارے بچے کے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہمارے بچے کی عادات بھی اچھی ہوں۔ اخلاق اور عادات تبھی اچھے ہوں گے کہ جب ہم ان کے لیے سیکریفائز کریں گے۔ دیکھیں نا، صرف سیکریفائز یہ تو نہیں ہے کہ کام کرتے رہیں اپنے بچوں کے لیے، کماتے رہیں، نہیں، اپنی عادات کی سیکریفائز کرنا، اپنی جو ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی تھی، میں سے کچھ سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ کو چھوڑ دے اپنے بچے کے لیے، ان باتوں کی سیکریفائز کرنا۔ اگر میاں بیوی لڑتے ہیں، ان کی عادت بن چکی ہے، آپ بچوں کے سامنے نہ لڑیں، وہ کام جو بچوں پہ غلط اثر ڈال سکتے ہیں وہ نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ یہ بچہ کیسا پھر بنتا ہے۔ یہ بچہ معاشرے کے لیے اچھا ثابت ہوگا، سوسائٹی کے لیے اچھا ثابت ہوگا، اپنے گھر بار، اپنے فیملی کے لیے اچھا ثابت ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اپنے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض فیملی ایسی ہیں جو بچوں کی تعلیم و تربیت پہ جو توجہ نہیں دیتی، تو بعد میں وہ اپنے بچوں کا شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے سر جی قابل نہیں ہوئے، اس قابل نہیں نکلے ہمارے بچے۔ اس میں قصور خود ان کا اپنا ہے۔ لہٰذا بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ دیکھیے، بچے اللہ کے باغ کا پھول ہیں، اور بچے کی پہلی تربیت گاہ ماں کا مدرسہ ہے، لہٰذا وہاں سے بھی انہیں اچھی تربیت دیجیے، گلی محلے میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیجیے کہ جو بچے اچھی عادات کے حامل ہیں، اور پھر ان اداروں میں انہیں داخل کروائیے کہ جہاں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور دنیاوی تعلیم بھی اچھے انداز سے دی جا رہی ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔